بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو صفحہ نمبر 86 کھولیں۔ افعال مدح و ذم۔ ہم افعال کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ افعال کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے افعال مدح و ذم۔ مدح کہتے ہیں تعریف کو اور ذم کہتے ہیں برائی کو۔ تو وہ افعال جو تعریف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ دو ہیں، نعمہ اور حبذا۔ ان دونوں کا ترجمہ ہے کتنا اچھا یا بہترین، بہت اچھا۔ اور افعال ذم بھی دو ہیں، بئس اور ساء۔ بئس کا مطلب بھی ہے برا اور ساء کا مطلب بھی ہے برا۔ تو اب ان کا استعمال ایسے ہوتا ہے کہ ان کے بعد تو ان کا فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور لفظ مرفوع ہوتا ہے۔ اگر فعل مدح کے بعد مرفوع آئے تو اس کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں، اور فعل ذم کے فاعل کے بعد جو مرفوع آتا ہے اس کو مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ جیسے نعم العبد ایوب۔ ایوب کتنا، ایوب علیہ السلام بہترین بندے تھے۔ تو اب نعمہ فعل مدح ہے اور العبد اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر مقدم ہے، اور ایوب یہ مخصوص بالمدح ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے۔ مخصوص بالمدح اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل مدح کے بعد آتا ہے، اور اسی طرح فعل ذم کے بعد جو آتی ہے خبر اس کو مخصوص بالذم کہتے ہیں۔ خبر نہیں، مبتدا مؤخر۔ تو فعل مدح ہو یا فعل ذم ہو، اپنے فاعل کے ساتھ مل کر وہ خبر مقدم بنتے ہیں، اور ان کے بعد جو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم آتا ہے وہ ان کا مبتدا مؤخر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات اور سمجھ لیں کہ نعمہ کے بعد جو اس کا فاعل آتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ نکیرہ منصوب ہوتا ہے۔ تو اس کی ترکیب نحوی حضرات یوں بتاتے ہیں کہ ہم نعمہ کے اندر ضمیر کو فاعل مانیں گے اور اس کو ممیز مانیں گے، اور آگے جو لفظ نکیرہ منصوب آ رہا ہوگا اس کو تمیز مانیں گے۔ ممیز تمیز مل کر نعمہ کا فاعل بنے گا۔ جیسے نعم رجلا زید، زید بہت اچھا آدمی ہے۔ اب نعمہ کے اندر ہوا ضمیر محذوف ہے، وہ ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز مل کر نعمہ کا فاعل، اور نعمہ اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر۔ اس کی ترکیب اس طریقے سے کرتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رجلا حذف ہو جاتا ہے، اس کی جگہ ما آ جاتا ہے، وہ ما بھی تمیز ہوتی ہے، اور اس کو پھر یوں پڑھتے ہیں نعم ما، فنعم ما ہی، نعم ما ہی، وہ بہت اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کتاب دیکھیں۔ افعال مدح و ذم وہ افعال جو مبالغے کے ساتھ مدح یعنی اچھائی یا ذم یعنی برائی کا معنی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ چار افعال ہیں، نعمہ، حبذا، بئس اور ساء۔ نعمہ اور حبذا اچھائی کے معنی ظاہر کرتے ہیں، جیسے نعم العبد ایوب، اور بئس اور ساء برائی کے معنی ظاہر کرتے ہیں، جیسے بئس الطالب زید، زید نہایت برا طالب علم ہے۔ صرف برا کہنا کافی نہیں ہے، صرف اچھا کہنا کافی نہیں ہے، اس کے اندر اچھائی اور برائی کے اندر مبالغہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ ان افعال کے فاعل کے بعد ایک مرفوع اسم آتا ہے۔ اگر افعال مدح کے فاعل کے بعد آئے تو اس کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں، جیسے نعم العبد ایوب، ایوب مخصوص بالمدح ہے، اور اگر افعال ذم کے فاعل کے بعد ہوتے اس کو مخصوص بالذم کہتے ہیں، جیسے بئس الطالب زید، زید مخصوص بالذم ہے۔ فائدہ، نعمہ، بئس اور ساء، ان میں مخصوص کا تذکیر، تانیث، افراد، تثنیہ اور جمع میں، یعنی مذکر مؤنث ہونے میں اور مفرد تثنیہ جمع ہونے میں فاعل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے نعم الرجل زید، نعم الرجلان الزیدان، نعم الرجال الزیدون، نعمت المرأة ہند، نعمت المرأتان الہندان، نعمت النساء الہندات۔ نعمہ، بئس اور ساء کا فاعل چار طرح استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، فاعل معرف باللام ہو، جیسے نعم الرجل زید، اور نمبر دو، فاعل معرف باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے نعم قائد المسلمین خالد، خالد مسلمانوں کا بہترین قائد ہے۔ اور فاعل ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جو معرف باللام کی طرف مضاف ہو، جیسے نعم قائد جیش المسلمین زید، مسلمانوں کے لشکر کا زید بہترین قائد ہے۔ اور نمبر چار، فاعل، یہ وہ چیز ہے نمبر چار جو میں نے آپ کو بتائی تھی۔ پہلی تین میں تو معرفہ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ فاعل ضمیر مستتر مبہم ہو اور اس کے بعد اس کی تمیز ہو، جیسے نعم رجلا زید۔ فائدہ، ضمیر مبہم کی تمیز کبھی نکیرہ ہوتی ہے جیسے نعم رجلا زید، اور کبھی ما ہوتی ہے جیسے نعم ما ہی۔ حبذا، اس کا فاعل ہمیشہ ذا اسم اشارہ ہوتا ہے، حبذا۔ اس کے بعد مخصوص بالمدح ہوتا ہے، جیسے حبذا المجاہدون، مجاہدین بہترین لوگ ہیں۔ فائدہ، یہ افعال اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم بنتے ہیں اور مخصوص مبتدا مؤخر بنتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ترکیب بھی آخر میں بتا دی ہے۔ اب اس کی ترکیبات کی انشاءاللہ ہم آگے چل کے تدریب النحو سے مشق کر لیں گے اگلے سبق میں۔